a topic like this from division to cohesion, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو اسٹرینتھ ہے بچوں کی جو ہال میں آ کے بیٹھی ہوئی ہے اور جتنے بچے باہر اس وقت گراؤنڈ میں یا دیگر جگہوں پہ کیفیٹیریا وغیرہ پہ موجود ہوں گے، اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. نمبر 1. اور ابھی یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، بتایا جا سکتا ہے، سکھایا جا سکتا ہے، پرائیورٹائز کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ باہر چلے جائیں گے، کیونکہ یہ تو تعلیمی ادارہ ہے، درس و تدریس کی بات یہاں پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر تو آتے ہی لوگ ڈائریکشن لینے کے لیے گائیڈ ان کو کیا جا سکتا ہے. اچھا سر، اب شروع فیک نیوز سے کر لیتے ہیں جس کی بات آپ نے کی ہے، اور وہ اخلاقیات کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی میرے خیال میں اسی کے اندر کور ہو جائے گی. شامی صاحب نے بھی بات کی ہے فیک نیوز. دیکھیں، فیک نیوز از اے پرابلم، از اے ورلڈ وائڈ فنومینا. ایک پرابلم ہے فیک نیوز کا، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. سے نو ٹو پروپیگنڈا، آئی ایم آل فار اٹ، رائٹ. بٹ دین دیر از اے اسٹریٹجی ہاؤ ٹو ڈیل ود فیک نیوز. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، پچھلے دور حکومت میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو ان لوگوں نے فیک نیوز کے نام پہ جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کا ہے، اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس پرپوز کیے تھے. لا منسٹر تھے بیرسٹر فروغ نسیم، اور انہوں نے کہا تھا جی فیک نیوز ہو گئی اور اس وجہ سے جو ہے ہم یہ امینڈمنٹس پرپوز کر رہے ہیں. اور فیک نیوز کیا، جس کا لا منسٹر نے ٹیلی ویژن پہ، میڈیا پہ آ کے حوالہ دیا تھا، وہ انہوں نے کہا کہ جو فرسٹ لیڈی ہیں ان کے حوالے سے کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں جو کہ بالکل غلط ہیں اور یہ فیک نیوز ہے. سو لہٰذا ان امینڈمنٹس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب ایز اے لائر وین آئی وینٹ تھرو دوز پرپوزڈ امینڈمنٹس، تو آئی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ دوز امینڈمنٹس ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود دا فیک نیوز، نتھنگ ایٹ آل. دی اونلی ریزن the government at that time was proposing those amendments was to strangulate freedom of speech، جس کا ذکر ابھی حبیب صاحب نے کہا ہے کہ کم ترین الفاظ میں اس کو strangulation کہا جا سکتا ہے. وہ amendments اگر آپ لوگ دیکھیں نا، تو اس میں یہ تھا کہ جو مین سٹریم ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، جس پہ میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں، جس پہ حبیب صاحب بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جس پہ شامی صاحب بیٹھ کے بات کرتے ہیں، دیگر ہمارے دوست بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے، جو ڈیل کرتا ہے فیک نیوز سے، فیک پروپیگنڈا سے، چائلڈ پورنوگرافی سے، انسائٹمنٹ سے، ہیٹ سپیچ سے، یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا، تو یہ جو مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، بیرسٹر احتشام ہے، حبیب اکرم ہے، مجیب الرحمان شامی ہے، ان لوگوں پہ بھی یہ ایکٹ اپلائی کرے گا. تو ہم نے کہا سر ہمیں تو آلریڈی پیمرا ریگولیٹ کر رہا ہے نا، اور پیمرا کا اپنا ایک قانون ہے، ایک لا موجود ہے، اور ہمارے تو 1 درجن کے قریب نوٹیفیکیشنز نکل آتے ہیں پیمرا سے کہ جی آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں، اس پہ نہیں کر سکتے. تو دس از ناٹ رائٹ. مطلب کہ وی آر ناٹ، مطلب کہ آؤٹ آف دا اسکوپ آف دا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، اف ایز این انڈیویجول وی کمٹ اے بریچ آف دیٹ ایکٹ، وی ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری ہمارے اوپر وہ قانون لگے گا. بٹ آر آرگنائزیشنز، فار ایگزامپل سنو ٹی وی، دنیا ٹی وی یا دیگر جتنے بھی ادارے ہیں، ان کو آپ ریگولیٹ نہیں کر سکتے ایف آئی اے کے تھرو یا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تھرو. وہ ریگولیشن جو ہے وہ پیمرا کے تھرو ہونی ہے، جس کا کام ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ پچھلے دور حکومت میں نے اور بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے سٹینڈ لیا تھا پی ٹی آئی کے دور میں. اسی طرح آج اگر کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ریاست کے خلاف ہو رہا ہے، اسٹیٹ کے خلاف ہو رہا ہے، یا کسی فرد واحد کے خلاف ہو رہا ہے، دی solution to that problem is not to curb the right to freedom of speech or freedom of expression or right to information, which is guaranteed as a fundamental right under the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جنرلائزڈ کر دیں اور لوگوں کے بولنے پر پابندی لگا دیں اور ڈکٹیٹ اور انسٹرکٹ کرنا شروع کر دیں کہ آپ یہ بول سکتے ہیں، آپ یہ نہیں بول سکتے، آپ یہ. نو،
Let people say what they want to say, but if somebody says something which is against the law, you take action against that individual, against that entity, against that organization. This is how law works in the entire world. Defamation का कानून मौजूद है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी की हद तक होती है, मैं टेलीविजन पर बैठकर या कोई और शख्स टेलीविजन पर बैठकर या सोशल मीडिया पर भी बैठ के डेफेमेशन कमिट करता है, which is spreading false information with intention to defame somebody, it could be a state institution as well, तो कानून हरकत में आता है। और 6 महीने के अंदर कानून में लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस में कि फैसला होना चाहिए। क्यों नहीं करते भाई? पूरी दुनिया में ये कानून है, पूरी दुनिया में। अब उसमें हमने कोशिश की पिछले दौरे हुकूमत में भी, पीटीआई के दौरे हुकूमत में, क्रिमिनल और फवाद चौधरी वाज द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और मेरे शो में आए और मेरी बाकायदा तौर पे उनके साथ सख्त जुमलों का तबादला हुआ और वो शो छोड़ के चले गए। एंड ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि क्रिमिनल डेफेमेशन का कॉन्सेप्ट तो बरतानिया के लीगल सिस्टम में भी है। आई सेड मिनिस्टर साहब, मुझे आप वो कानून का हवाला दे दें और सेक्शन दे दें। देन ही स्टार्टेड डूइंग आएं बाएं शाएं। मैंने कहा मुझे कानून तो बताएं, इंग्लैंड में कहाँ पे है? वहाँ पे तो हाइड पार्क में जब हम पढ़ रहे थे लिंकन्स इन में एज अ स्टूडेंट बैरिस्टर, हम जाते थे। स्टैनली वॉलपट की किताब भी आप पढ़ें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे जो उन्होंने लिखी है, तो वो कहते हैं कि कायद आज़म ने अपने जो बेसिक फंडामेंटल ऑरेटरी स्किल्स डेवलप किए थे वो इसलिए वो वहाँ पे किए थे, हाइड पार्क स्पीकर्स कॉर्नर पे वो खड़े होते थे और वहाँ पर लोग आकर बोलते थे और कायद आज़म सुनते थे और वहाँ से उन्होंने ऑरेटरी स्किल्स अपने बेसिक डेवलप किए थे। एज अ टीनेजर, आई थिंक ही वाज 19 years old एट दैट टाइम। तो मैंने उनको कहा कि ब्रिटेन में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को जितना सेलिब्रेट किया जाता है, आप मुझे उस कानून का हवाला तो दीजिए, कोई सेक्शन बता दें। और उनके पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि फिर वो नाराज होकर चले गए। अब आज दोबारा इस दौरे हुकूमत में, जिसमें एक वसी पैमाने पे, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं हमारे, ये हमारा मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है। जब हम बात करते हैं डिवीज़न टू कोहेजन की, तो मुझे तो सर एक चीज़ समझ में आती है, एक चीज़ समझ में आती है कि मीडिया इसमें कैसे किरदार अपना अदा कर सकता है। फ्रॉम डिवीज़न टू कोहेजन, इसको आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस करके अचीव नहीं कर सकते। कहता अब मैं पाकिस्तान में मैंने 5 मरले का भी प्लॉट लेना है, तो पटवारी साहब के पास जाएं, उनकी मिन्नतें करें। जब तक उनको रिश्वत नहीं देंगे वो काम नहीं करेंगे, और अगर उनके मतलब की रिश्वत नहीं होगी तो वो कोई एंट्री एक आधी इधर उधर ऐसी कर देंगे और ऐसे मोटे खाते हैं। मेरे ख्याल में वो आइंस्टाइन को भी वो फार्मूला समझ नहीं आएंगे जो पटवारी के रजिस्टर में वो लिखता है। वो वकील के बगैर एक आम आदमी को वैसे भी समझ नहीं आता।